لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال إمامنا زين العابدين عليه السلام الإمام يدعو إلى القرآن والقرآن يدعو إلى الإمام درود پڑھیں محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. سرکار امام زین العابدین علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. کے دو مختصر جملوں کے ذیل میں گفتگو جاری ہے اور اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ امام نے یہ فرمایا اس وقت جب بنی امیہ کا پروپیگنڈا اور ان کی پوری مشنری اس بات کا جو ہے پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ نعوذ باللہ یہ حکومت کے کچھ باغی لوگ ہیں جن کو تحقیق کر کے جنہیں قتل کر کے ان کے اہل حرم کو قیدی بنایا گیا. لیکن جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے امام میں اور دنیا کے دوسرے اماموں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارا امام جو کچھ کہتا ہے وہ قرآن کے عین مطابق ہوتا ہے یا جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ امام کے فرمان کی تصدیق کرتا ہوا. اس لیے کہ دنیا میں بہت سے امام ہیں اور قرآن کریم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ جو ہے پکارا جائے گا. اب یہ آپ کو اختیار ہے کہ کیسا امام چنیں، کس طرح کا امام چنیں. اب ظاہر ہے جیسی سوچ ہوگی جیسی فکر ہوگی ویسا جو ہے امام کو جو ہے وہ چنے گا. اور ظاہر ہے کہ اس امام کو چننے کے لیے بھی بنیادی ضرورت یہ ہے، بنیادی جو ہے بات یہ ہے کہ امام کو کوئی بھی بغیر علم کے یا شعور کے جو ہے وہ نہیں چن سکتا. بات جو ہے وہیں پہ آ کے جو ہے جڑتی ہے جو پہلے کی مجالس میں موضوع تھا کہ چاہے امام کو چننا ہو تو وہ تمام مراحل اس انسان کو طے کر کے آنے پڑیں گے کہ آخر امام کس معیار کا ہوگا، کیسا ہوگا. آپ لوگ جو اندر تشریف لے آئیں، درود پڑھیں محمد. اندر آ جائیں، اندر آ جائیں. پیچھے جو ہے چھپے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں ابھی جو ہے بتاؤں گا کہ امام کو کون لوگ جو ہے نہیں پہچان پاتے. ہاں، چھپنے کی بھی جو ہے امام کو کون لوگ نہیں پہچانتے ہیں میں انشاءاللہ جو ہے ابھی عرض کروں گا اصول کافی کی حدیث کے حوالے سے، اور دو حدیثیں انشاءاللہ جو ہے میں پیش کروں گا. ایک مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور دوسری حدیث رئیس ملت جعفریہ یعنی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. اس لیے کہ ہمارے امام ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو بیچ مجدھار میں چھوڑ دیں یا کنارے پہ چھوڑ دیں، بلکہ ہمارے امام وہ ہیں کہ بالکل آپ کو منزل مقصود تک جو ہے پہنچائیں. اس لیے کہ ہمارا امام جو ہے اس کیٹیگری پہ جو ہے پورا اترتا ہے جو امامت کی شرائط ہیں. قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جب یہ اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں جو ہے لوگوں کا امام جو ہے بنانے والا، لوگوں کا کہا، صرف مسلمانوں کا نہیں کہا ہے. اس لیے بنیادی شرط امام کی یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. اور دنیا کے اماموں میں اور ہمارے امام میں فرق یہ ہے کہ ہمارا امام صرف جو ہے لوگوں ہی کو نہیں
بلکہ چرند و پرند کو بھی جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے. یعنی وہ ہر جو ہے چاہے ہمارے علم میں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ ہمارا جو محدود علم ہے، میں لٹریچر کا ایک طالب علم ہوں تو لٹریچر کے بارے میں صرف جانتا ہوں، لیکن بہت سی دنیا میں جو ایسی چیزیں ہیں، ایسے ذرات ہیں جو گفتگو تو کرتے ہیں لیکن ان گفتگو کو ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ جو ہے امام یا نبی ہی بتا سکتے ہیں، اور اس کا ثبوت بھی جو ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار نے یہ کہا کہ ہم تمہیں اس وقت نبی مان لیں گے کہ یہ پیڑ جو ہے وہ آپ کے پاس چلا آئے. نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پیڑ جو آ گیا. کہا ٹھیک ہے، یہ تو اتفاقی حادثہ ہو سکتا ہے. جیسے عام طور سے لوگ کہتے ہیں مولا کائنات کے تعلق سے کہ یہ تو اتفاق ہو گیا، در خیبر جو ہے اکھاڑ دیا، خندق میں جو ہے عمرو بن عبدود کو جو ہے سب اتفاق جو ہے بہرحال مولا کائنات کے ساتھ. تو اتفاق یہ ہو گیا کہ درخت آ گیا، اب اس درخت کو اسی جگہ پہ جو آپ بھیج دیجئے. نبی یا امام کی بنیادی صفت یہ ہے کہ جو اس سے معجزہ طلب کیا جائے اس معجزے کو وہ جو ہے ظاہر کر دے. وہ کہیں یہ کہتا ہوا نظر نہ آئے کہ مجھے جو ہے معلوم نہیں ہے یا میں اسے جو ہے کر نہیں سکتا ہوں. اگر جو ہے عاجز ہو جائے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا ہوں، تو وہ ہماری شریعت میں، ہمارے عقیدے میں وہ امام نہیں ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کو اللہ اتنا علم دیتا ہے، اتنا اختیار دیتا ہے کہ وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہو، ہر چیز کو وہ کر سکتا ہے. اور جیسا کہ آپ جو ہے واقعات سنتے ہیں مولا کائنات کے حوالے سے، جو ہے جب قضائے امیر المومنین جو ایک کتاب ہے جو مولانا باقر نقوی صاحب نے اس کو جو ہے مرتب کیا ہے، اس میں ایک واقعہ مولا کائنات کا جو ہے نقل کیا ہے انہوں نے کہ ایک شخص نے جو ہے مرد تھا اور پھر مولا کے جو ہے حکم سے وہ عورت جو ہے بن گیا. کبھی جو ہے موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس پہ جو گفتگو کروں گا. اور وہ عورت بن کے رہا بہت دن تک. اور پھر جو ہے دیکھیے امام کا جو ہے یہ اعزاز ہوتا ہے، امام کا کمال یہ ہوتا ہے، امام کا یہ علم ہوتا ہے، امام کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ اسے پھر جو ہے مرد بنا دیا، پھر جو ہے مرد بنا دیا. تو مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک حدیث جو ہے وہ بیان کی، اس لیے کہ سوالات ہوتے تھے اور مولا تو چاہے کوئی بھی آیا کتنا ہی بڑا دشمن ہو اور اس نے جو ہے سوالات کیے، مولا نے جو ان کے جوابات جو ہے دیے، ان کے مسائل کو حل کیا. اس لیے کہ امام کی یہ بنیادی صفت ہے کہ چاہے کوئی بھی جو ہے وہ ہو، سائل دروازے پہ آیا اسے جو ہے عطا کر دیا، کوئی بھی سوال کیا اس کا جواب جو ہے اسے دینا ہی دینا ہے. اس لیے کہ وہ بنیادی صفت ہے. امیر المومنین حضرت مولا کائنات سے جو ہے جب یہ سوال کیا گیا، جب یہ سوال جو ہے کیا کچھ لوگوں نے، یہ اصول کافی کی حدیث ہے، میں اسے جو ہے بتاتا ہوں کہ آپ کو جو ہے لوگوں نے امام کیوں نہیں تسلیم کیا، آپ کو امام کیوں نہیں تسلیم کیا. پورے عالم اسلام کے سامنے جو ہے پورے تاریخ جو ہے موجود ہے، پورے واقعات موجود ہیں، سب کے سامنے جو ہے 80 غزوات میں عالم اسلام کو آپ نے لے کر کے اسلام کو سربلندی عطا کی، اور جگہ جگہ پہ جو ہے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کے مختلف مقامات پر رسول نے کہا کہ جو ہے یہ میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے، یہی جو ہے میرے بعد جو ہے امام ہوگا. تو کیوں جو ہے لوگوں نے نہیں پہچانا. اب جو ہے دیکھیے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے جو ہے ابراہیم کو لوگوں کا جو ہے امام بنایا، لوگوں کا امام بنایا ہے. اب امام سے جو ہے سوال کیا گیا تو امام جو ہے جواب دیتے ہیں. مولا یہ فرماتے ہیں بعد رسول اللہ الی ثلاثۃ، رسول اللہ کے بعد ان کے جو ہے دنیا سے وصال کرنے کے بعد، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 3 کیٹیگری کے لوگ تھے. دیکھیے وہاں قرآن بھی کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے لوگوں کا امام بنایا. یہاں بھی جو امام جو مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 طریقے کے لوگ جو ہے موجود تھے، جو ہے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں جو ہے 3 طرح کے لوگ تھے.
पहले क्या एक वो इमाम या आलिम जो अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता था, जो अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता था और अल्लाह ने उनको इल्म गैर से बेपरवाह जो है किया था। आप जब रसूल की सीरत का भी मुतालिया करेंगे तो किसी के सामने रसूल ने ज़ानू अदब नहीं तय किया, और इसीलिए मुसलमान आज तक बेचारे परेशान हैं कि रसूलुल्लाह ने पढ़ा ही नहीं, तो इसका मतलब अनपढ़ है। इसलिए कि लोगों के दरमियान तो कैटेगरी यही है कि अगर जो है स्कूल गया है, कॉलेज गया है, यूनिवर्सिटी में गया है तो पढ़ा लिखा है, और अगर जो है उसने जो है उसके पास इल्म है, उसके पास इल्म है लेकिन हमारे शऊर में नहीं है, हमारे इल्म में नहीं है कि उसने कहाँ पढ़ा है, तो कहा ये जो है पढ़े लिखे नहीं है। मुसलमानों के साथ भी यही हुआ, उनको उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का पता नहीं था जहाँ से रसूल ने और मौलाए कायनात ने इल्म को हासिल किया, उसका जो है पता नहीं था। इसलिए जो है आज तक वो कह रहे हैं कि रसूल तो नौज़बिल्लाह जो है उन्होंने पढ़ा ही नहीं। और फिर उसके बाद जो है मौलाए कायनात की जहाँ तक बात आती है तो पहली जो है उन्होंने कैटेगरी जो है बताई कि एक ऐसे लोग थे, ऐसे आलिम थे, अपने आप को नहीं कहा मौला ने बताया कि इस समाज में कुछ लोग थे, इसलिए कि रसूल के जाने के बाद कम से कम जो इस्मत के उस जो है चादर के अंदर मौजूद लोग थे, उनमें से चार अफराद तो थे। अगर मौलाए कायनात सिर्फ ये कहते कि मैं इमाम जो है मुझे बनाया था अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुक्म से, तो महदूद हो जाती बात। लेकिन मौलाए कायनात ने कहा कि कुछ ऐसे जो है आलिम थे, कुछ ऐसे इमाम थे जिन्हें अल्लाह ने तमाम तरह के उलूम से बेपरवाह जो है कर दिया था, उनको जो है किसी से इल्म को जो है हासिल करने की ज़रूरत नहीं थी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो है इस जुमले से मौलाए कायनात ने ये बताया कि मैं इमाम हूँ, लेकिन मेरे इमाम रहते हुए भी दो जो है इमाम और मौजूद हैं और एक मासूमा और जो है मौजूद है, वो जो है औरतों की हिदायत करने वाली है और हम जो है वो मर्दों की हिदायत करने के लिए हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पहली कैटेगरी की लोगों में ये जो है ऐसे लोग थे जो तमाम दुनियावी उलूम और तमाम उन असातिज़ा, उन टीचर्स से इल्म हासिल करने से बिल्कुल कुरान के लफ्ज़ों में समद थे, बेनियाज थे, उनको जो है कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि वो इल्लियीन थे, वहाँ से पढ़ के आए थे कि जिसको किसी ने नहीं पढ़ाया, यानी जिसको जो है किसी ने नहीं पढ़ाया, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं, उससे इल्म लेकर के आए थे और ये पूरी कायनात को इल्म बांटने के लिए दुनिया में आए थे। अब जो है दूसरी कैटेगरी जो है मौलाए कायनात जो है क्या फरमाते हैं, यानी इमाम को यूँ ही नहीं पहचाना जा सकता। आप जब अहादीस का मुतालिया करें, अहादीस को पढ़ें, उनका एनालिसिस करें, उनका तज्जिया करें, उस पर गौर व फिक्र करें, जो हमारे बुज़ुर्गों ने तरीक़ा बताया है कि हम जो है पोस्टमार्टम, बकौल डॉक्टर साहब के एक जुमला जो है कहा था एक मजलिस में इन्होंने कि हम तो तारीख़ का पोस्टमार्टम करते हैं और उससे जो है अक्ल की कसौटी पे और शऊर की मंजिल से गुजर के जो है नतीजा अख्ज़ करते हैं, तब जो है हम तारीख़ को मानते हैं कि हाँ ये तारीख़ है कि नहीं। लेकिन अगर जो है कोई बात अक्ल में ना आए और तारीख़ में वो लिखी है तो हम उसे जो है तस्लीम नहीं करते, इसलिए कि हमारा इमाम ये कहता है कि कोई भी बात कही जाए तो उसे जो है कुरान की मीज़ान अदालत पे तौल लो और अक्ल के मेयार पे जो है परख लो। अगर इस पर जो है खरा उतरता है तो फिर वो सही है, वरना जो है उस हदीस को भी जो हमारे नाम से मंसूब हो उसे भी जो है उसके मुंह पे जो है मार दो। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर जो है दूसरी कैटेगरी जो है इमाम ने क्या फरमाई, मौलाए कायनात ने फरमाते हैं दूसरी कैटेगरी वो थी जो निरे जाहिल थे, लेकिन उन्हें जो है अपने जो है इल्म का दावा जो है था,
آپ جو ہے جب احادیث کی ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے جنہوں نے رسول کی زندگی میں رسول کو 2 سال 2.5 سال 5 سال دیکھا، ان سے جو ہے کئی ہزار احادیث ہیں، لیکن مولا کائنات سے جو ہے چند احادیث ملیں گی، ابن عباس سے چند احادیث ملیں گی، جناب جابر ابن عبداللہ سے چند احادیث ملیں گی، جناب ابو ذر سے جو ہے چند احادیث ملے گی، جناب سلمان سے جو ہے چند احادیث ملے گی، لیکن ان لوگوں سے جنہوں نے زندگی کے چند سال جو ہے رسول کے ساتھ کس حالت میں گزارے، کیسے گزارے، ان سے جو ہے ہزاروں احادیث جو ہے منسوب ہیں انہوں سے۔ اب دیکھیے یہاں پہ پہچان مولانا جو ہے کرا رہے ہیں کہ آپ جو ہے انالیسس کیجئے، تجزیہ کیجئے، یوں ہی کسی کو جو ہے اپنا امام، اپنا خلیفہ، اپنا مولا، اپنا آقا، اپنا جو ہے رہبر اور پیشوا جو ہے نہ مان لیجئے، بلکہ دوسری کیٹیگری کیا ہے، وہ جاہل تھے جو سب سے زیادہ جو اپنے علم کے مدعی تھے۔ یعنی آپ جب رسول کی ازواج کی بھی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی جو ہے 1 یا 2 نام جو ہے سب سے زیادہ جو ہے دکھائی دے گا۔ کوئی حدیث جو ہے جناب خدیجہ سے نہیں دکھائی دے گی، جناب ام سلمہ سے جو ہے 1-2 احادیث جو ہے دکھائی دیں گی، اور بھی ازواج ہیں ان سے جو ہے احادیث نہیں دکھائی دیں گی، جبکہ وہ جو ہے زیادہ جو ہے ان کے قریب تھی، اور ایک بیوی نے تو جو ہے چادر تطہیر کے قریب آ کر کے رسول سے اپنے عرفان کا یہ ثبوت دیا کہ یا رسول اللہ میں آ جاؤں، کہا نہیں بس تم خیر پہ ہو، بس چونکہ عرفان تھا، رسول نے کہہ دیا کہ خیر پہ ہو تو وہیں جو ہے خاموش ہو گئی۔ یعنی آج ہمارے سماج کی عورتوں کی طرح ضدی نہیں ہو گئی کہ نہیں جی تم جو ہے بیٹی کے ساتھ چادر میں ہو، نواسوں کے ساتھ ہو، داماد کے ساتھ ہو، میں کیوں نہیں آؤں گی؟ لیکن چونکہ عرفان تھا، شعور تھا، رسول کو جانتی تھی، رسول کی عظمت کو پہچانتی تھی، اس امام کی عظمت کو پہچانتی تھی، اس بطول کی جو ہے عظمت کو پہچانتی تھی، ان حسن و حسین کی عظمت کو پہچانتی تھی، تو کہا کہ خیر پہ ہو، ٹھیک ہے خیر پہ ہیں، رسول نے کہہ دیا بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ جو عرفان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، جو عرفان رکھتے ہیں وہ بس جو ہے رسول کے اس جملے ہی پہ اکتفا کر لیتے ہیں کہ تم خیر پہ ہو، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ جنہیں عرفان نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اور یہاں عرفان رکھنے والی جو ہے بیوی ہے وہ جو ہے کہہ رہی ہے کہ نہیں بس رسول نے کہہ دیا کہ تم خیر پہ ہو تو بس میرے لیے یہ جو ہے کافی ہے۔ پھر جو ہے ان کی صفت جو ہے بیان کر رہے ہیں، جو مدعی علم تھے وہ جو ہے فرماتے ہیں مگر اس پر جو ہے وہ مغرور ہیں، وہ اس پہ مغرور بھی ہیں کہ ہم جو ہے رسول کے سب سے زیادہ قریب رہے، ہم جو ہے رسول کے جو ہے صحابی رہے، ہم نے جو ہے اسلام کے لیے جو اتنا کیا، ہم نے یہ کیا وہ کیا، تمام چیزیں جو اس پہ جو مغرور رہتے ہیں۔ دنیا نے امام جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا نے انہیں جو ہے دھوکہ دیا، دنیا نے دیکھا۔ ہمارا امام کیا کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کو جو ہے ٹھوکر مارا، یہ دنیا ہمارے قریب کیوں آ رہی ہے، ہم نے تو تمہیں جو ہے 3 طلاق جو ہے دے دی، لیکن یہ لوگ ہیں کہ دنیا کے پیچھے جو ہے بھاگ رہے ہیں، اور اسی لیے جو ہے جنہوں نے ان لوگوں کو امام بنایا، اپنا رہبر بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، ان کو ان لوگوں نے دنیا کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ وہی خلافت جو ہے ملوکیت میں تبدیل ہو، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امامت نہ رہ کر کے جو ہے وہ اسلام میں بادشاہت جو ہے وہ رائج ہے، یہ جو ہے اس کا نتیجہ ہے۔ پھر جو ہے فرماتے ہیں کہ دنیا نے جو ہے انہیں جو ہے دھوکہ دیا تھا، اور ان لوگوں نے جو ہے اس پورے معاشرے کو جو ہے دھوکہ دیا، اپنے جو ہے کم علمی کے سبب، اپنے تکبر کے سبب، اپنے جو ہے لالچ کے سبب کہ ہم جو ہے تخت حکومت پہ بیٹھے رہیں، ہم جو ہے تخت خلافت پہ بیٹھے رہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا پرست ہو، اصل امام کو چھوڑ کر کے انہوں نے جو ہے دنیاوی جو ہے امام جو ہے لوگوں کو بنا لیا۔ پھر جو ہے تیسری بات جو ہے انہوں نے جو ہے فرمائی مولا نے کہ تیسرا وہ ہے جو تیسری کیٹیگری بتائی
کہ جو عالم ربانی ہے، جو امام ہے، اس سے جو ہے وہ علم کو حاصل کرتے ہیں. یعنی وہ جو امام ہے، اصل میں امام، جو میں نے پہلی کیٹیگری امام کی جو ہے بیان کی کہ ان سے جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے. یعنی سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عمار یاسر ہیں، جابر ہیں. یہ ایسے ہیں کہ رسول کے بعد مولا کائنات کے در پہ آتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہی جو ہے عالم ربانی ہے. اور نتیجہ یہ تھا کہ تمام لوگوں کی مشکل کشائی کرنے کی وجہ سے تاریخ آج بھی لکھنے پہ مشہور ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مسلمانوں میں کوئی بعد رسول سب سے زیادہ عالم ہے تو وہ علی ہی کی ذات ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اور پھر جو فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل امام سے، جو عالم ربانی ہیں، ان سے جو علم حاصل کرتے ہیں وہی جو ہے نجات پانے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نتیجہ جو ہے مولا کائنات نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر ان تین کیٹیگری کے علاوہ جو ہے چوتھا کوئی شخص ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے والا، لوگوں کو جو ہے پریشان کرنے والا، لوگوں کو ورغلانے والا، لوگوں کو جو ہے سماج سے اس طرح جو ہے لوگوں کو سماج میں اس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو، یعنی غلیظ طریقے سے لفظ جو استعمال کیا ہے کہ اس طرح سے جیسے کوئی غلیظ یا گندگی چیز ہوتی ہے سماج میں، وہ جو ہے ایک گندگی کی طرح جو ہے وہ موجود رہتا ہے، اس کا کوئی جو ہے مصرف نہیں ہوتا ہے. اس لیے جو ہے ہمیں یعنی امام کی شناخت بھی ہونی چاہیے کہ امام کیسا ہونا چاہیے، کس معیار کا ہونا چاہیے. انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں جو ہے جو 8ویں امام نے امام کی جو صفات بیان کی کہ امام کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کا جو امام ہے وہ کیسا جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کی کیا صفات ہے، اور اس کو جو ہے ہم انشاءاللہ جو ہے واقعات کے ذریعے. لیکن یہاں پر ایک حدیث میں جناب ابو حمزہ صومالی، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، اگر جو ہے آپ ماہ رمضان میں دعائے سحر میں اس دعا کو، دعائے ابو حمزہ صومالی کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. اور یہ چوتھے امام یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے مشہور صحابی ہیں، اور انہوں نے چوتھے امام سے لے کے چھٹے امام تک کا جو ہے زمانہ دیکھا ہے. ان کو امام نے یہ دعا جو ہے تعلیم کی تھی، اور اس میں جو ہے امام نے جہاں دعا جو ہے اس پر جو ہے میں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن اس میں جو بنیادی چیز جو ہے وہ امام نے جو ہے اس دعا کے ذریعے جو ہے بتائی ہے جناب ابو حمزہ صومالی کو. وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ اغد و عالمن دعا ہے. دعا ہم اللہ سے کرتے ہیں، یعنی کیا دعا ہماری یہ رہتی ہے کہ پروردگار عالم میرا بیٹا جو ہے کامیاب ہو جائے، ہم جو ہے ہمیں مال و دولت سے نواز دے، ہمیں جو ہے عزت و آبرو سے ہم ایسے ہو جائیں ویسے ہو جائیں، تمام جو ہے دعائیں. لیکن ہمارے ائمہ نے جو ہمیں تہذیب سکھائی ہے، جو ہمیں کلچر جو ہے بتایا دعا کرنے کا، وہ جو ہے آپ سنیے کیا فرماتے ہیں. اغد و عالمن، امام فرماتے ہیں ابو حمزہ صومالی سے کہ تم یہ دعا کرتے رہنا کہ ہماری جو اگر صبح ہو تو یا تو جو ہے عالم کی شکل میں، یعنی آپ جو ہے عالم رہیں. عالم کی کیا بنیادی چیز ہے کہ عالم کی بنیادی صفت یہ ہے کہ علم حاصل کر کے گھر بیٹھنے والا عالم نہیں کہا جاتا، اس کو عالم بے عمل کہا جاتا ہے. علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ اس علم کو جو ہے بانٹتے رہیں. اگر آپ نے نہیں بانٹا تو ویسے ہی قیامت کے دن باز پرس ہوگی جیسے آپ نے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالا، اس کی جیسے باز پرس ہوگی ویسے ہی اس عالم سے باز پرس ہوگی کہ تم اس سماج میں تھے، اس سماج کے لوگوں کو تم نے کیا سکھایا. تو امام کیا کہتے ہیں اغد و عالمن، یا جو ہے دوسری کیٹیگری او متعلمن، یا تم جو ہے اسٹوڈنٹ بن کے رہو. اگر عالم نہیں ہو تو تم جو ہے عالم کے پاس جاؤ، اسٹوڈنٹ بن کے رہو، آپ جو ہے طالب علم بن کے رہو. پھر فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو فرماتے ہیں
औ अहब्बु अहलल इल्म, कि तुम जो हो, जो आलिम हैं या मुताल्लिम हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे जो है मोहब्बत करो, उनके पास जो है बैठो, उनसे जो है कुछ सीखने की जो है, इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, नहीं उनको जो है मौका मिला, जो भी वजह रही हो, उनके हालात नहीं ऐसे थे, लेकिन जो है आपको हुक्म है कि अगर आप आलिम नहीं हैं तो आप स्टूडेंट बनिए, और अगर स्टूडेंट नहीं बन सकते तो कम अज़ कम जो है उन लोगों के साथ बैठिए जो अहले इल्म हैं, जिनका जो है इल्म हासिल करना जो है मकसद है। फिर फरमाते हैं वला तकुन राबियन फतुहलिकु बिबुग़्ज़िहिम। अब ये जो है बिबुग़्ज़िहिम वाला लफ्ज़ जो है ये बड़ा ख़तरनाक है। कल कि अगर जो है तुम जो है आलिम नहीं हो, तुम जो है स्टूडेंट नहीं हो, तुम जो है आलिम और स्टूडेंट से मोहब्बत करने वाले नहीं हो, और अगर चौथे जो है वो कैटेगरी में अपने आप को आपने रख लिया, तो फरमाते हैं फतुहलिकु बिबुग़्ज़िहिम, इल्म से बुग़्ज़ रखने की वजह से तुम जो है हलाक हो जाओगे। यानी आपको, अगर आपने इल्म नहीं हासिल बांटा, आपने इल्म नहीं हासिल किया, आलिमों से और जो स्टूडेंट से आपने जो है मोहब्बत नहीं की और उनके साथ उठे बैठे नहीं, अगर चौथे उसमें ज़ुमरे में चले गए, उन लोगों में शामिल हो गए, तो तुम यकीनन जो है हलाक हो जाओगे। इमाम फरमाते हैं कि तुम जो है ऐसे ना बनो कि तुम जो है हलाकत में जो है, हलाकत यही लोग समझते हैं कि हम जो है मर जाएं तो जो है हलाक होते हैं दुनियावी एतबार से, और फिर उसके बाद जो हमेशा की ज़िंदगी है, जो हमेशा की ज़िंदगी है तो चंद रोज़ा ज़िंदगी है, जिस पर जो है हम जो है जान निछावर किए हुए हैं, लगे हुए हैं कि बस जो है यही दुनिया है। जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है उसमें जो है वो हलाकत जो है वो, और फरमाते हैं इमाम जो है कि ऐसा जो है फबुग़्ज़िहिम, वो जो है हमसे बुग़्ज़ रखने वाला होगा। यानी जो इल्म ना बांटे, जो स्टूडेंट ना हो, जो अहले इल्म से मोहब्बत ना करे, तो उसको इमाम क्या कहते हैं कि वो ऐसा ही है जैसे हमसे जो है दुश्मनी रखने वाला, हमसे जो है बुग़्ज़ रखने वाला। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। और यही वजह है कि जब चौथे इमाम की पूरी ज़िंदगी का आप मुतालिया करेंगे, यानी 24 साल का वो नौजवान जिसने ऐसे मसाइब देखे कि कायनात में किसी ने नहीं देखे होंगे, किसी ने नहीं देखे होंगे ऐसे मसाइब, यानी 18 जो है 18 यूसुफ, जिन पर जो है यूसुफ, यानी यही तो जो है नौहा पढ़ा था इमाम ने, मिनहाल से यही तो कहा था कि एक यूसुफ जो है चंद साल के लिए आंखों से ओझल हो गए थे, तो याकूब इतना रोए कि कुरान नकल कर रहा है कि उनकी आंखें बिल्कुल रोते रोते सफ़ेद हो गई थी। लेकिन मेरे तो जो है 18 यूसुफ जो है एक दोपहर में जो है ज़िबा कर दिए। लेकिन उस मंजिल पे भी इमाम ने जो क्राइटेरिया आपको बताया है उस पर अमल किया। और यही मैं बार बार जो है ये बात बताता हूँ कि दूसरे इमामों में और हमारे इमाम में फ़र्क ये है कि चाहे मुश्किल घड़ी हो, मुसीबत की घड़ी हो, या जो है आज़ादी की ज़िंदगी हो या कैदोबंद की ज़िंदगी हो, हमेशा जो उन्होंने इल्म को बांटा है। और इल्म के बांटने ही का नतीजा था जिस दो जो है फ़िक्रों की मैंने तिलावत की, ये कुरान जो है किसको पुकारता है? इमाम को पुकारता है। और इमाम किसको पुकारता है? वो जो है कुरान को जो है पुकारता है। अरबाब अज़ा 20वें की मजलिस में उस गरीब के 20वां, जिसके वरसा तो थे लेकिन हाथ जो है पसे पुस्त जो है बंधे हुए, बेटा तो था लेकिन इतना मजबूर था कि हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोके खारदार। उस गरीब का दुनिया ये सवाल करती है कि आप जो है इमाम हुसैन का क्यों तीजा करते हैं, क्यों 10वां करते हैं, क्यों 20वां करते हैं, क्यों 40वां करते हैं, और हर साल क्यों जो है उनके गम को जो है मनाया जाता है। ये जो है पूरी दुनिया से एहतजाज है उस गरीब के लिए कि जिसका जो है नतीजा हुआ, न 10वां हुआ, न 20वां हुआ, न 40वां हुआ। यानी समाज में रहने वाले हर शख्स का जो है चाहे जिस भी जो है तरीके से जो है वो रस्म अदा की जाती है, लेकिन कितने गरीब थे अहले बैत,
कितने जो है वो اسیر تھے جو ہے کس طرح جو ہے کہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے لیے جا رہے ہیں. یہ ایام کوفے سے جو ہے شام پہنچنے والا ہے قافلہ, اور روایت کی لفظیں ہیں یعنی جناب سکینہ کے حوالے سے جو ہے عام طور سے ہمارے ذاکرین جو ہے پہلی سے 10 تک جو ہے وہ ان کے مصائب کو جو ہے بیان کرتے ہیں, اور یقیناً جو ہے بی بی کے اتنے مصائب ہیں. 4 سال کی بچی کیا جو ہے عمر ہوتی ہے, لیکن جو ہے اتنے مصائب ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک جو ہے 54 سال کی جو ہے ضعیفہ, ایک 80 سال کی ضعیفہ, ایک جوان جو ہے کبرا, اور ایک 4 سال کی بچی, سب کو جو ہے ایک رسی میں جو ہے باندھا گیا, ایک رسی میں جو ہے باندھا گیا. ظاہر ہے 4 سال کی بچی کتنی بڑی ہوئی. یہی وجہ تھی کہ جناب زینب کبریٰ کو, جناب ام کلثوم کو, جناب سکینہ کی وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ اپنے سر کو جو ہے جھکائے رکھنا پڑتا تھا, اس لیے کہ اگر کبھی سر کو جو ہے جھکا دے تو قد اتنا جو ہے چھوٹا تھا کہ بی بی کو تکلیف حد سے زیادہ جو ہے وہ ہوتی. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. یہ قافلہ جو ہے رواں دواں ہے, اور جو ہے کس طرح جو ہے اس بی بی کو جو ہے, اس لیے کہ شمر نے جب تمام بیویوں کو سوار کر لیا تو کہا کہ وہ بچی کہاں ہے جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی. ظلم کی انتہا ہے. وہ بچی کہاں ہے جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی. جناب سکینہ کو جو ہے آگے کیا, یہی وہ بچی ہے جس کو حسین کے سینے پہ جو ہے سویا کرتے تھے, اور حسین بہت پیار کرتے تھے. کہا کہ اس بچی کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ جو ہے وہ سینے کے پر لٹا کے جو ہے وہ باندھ دیا جائے, اور اس طرح جو ہے کربلا سے یعنی کوفے سے گزارتے ہوئے جو ہے اس بی بی کو جو ہے لے جایا جا رہا. لیکن روایت کی لفظیں ہیں کہ ایک وہ مقام بھی آیا کہ امام کا جو ہے وہ نیزہ جس پر امام کا سر تھا وہ جو ہے ریت میں جو ہے گڑ گیا, اور خولی ملعون نے بہت کوشش کی کہ اس نیزے کو جو ہے وہ اکھاڑ لے اور اکھاڑ کے لے کے جو ہے قافلے کو آگے بڑھے, لیکن وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ نیزہ جو ہے وہ نہیں اکھڑ رہا تھا. ایک بار کی جو ہے شمر ملعون نے کہا کہ خولی کیا بات ہے, قافلہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے؟ کہا کہ شمر تو یہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ جس نیزے پہ جو حسین کا سر تھا وہ ریت میں جو ہے گڑ گیا ہے, اور میں بہت دیر سے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ نیزہ کسی طرح اکھڑ جائے, لیکن حسین کا سر جس نیزے پہ ہے وہ نیزہ جو ہے وہ اکھڑ نہیں رہا ہے. کہا اچھا, بہت جو ہے وہ جوانوں نے کوشش کی, بہت سے سپاہیوں نے کوشش کی, لیکن حسین کا وہ سر جس پہ جو ہے جس نیزے پہ تھا وہ کسی طرح جو ہے اپنی جگہ چھوڑنے پہ جو ہے وہ راضی نہیں چھوڑ سکتا ہے, اس لیے کہ امام کا اختیار جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا اتنا ہوتا ہے کہ چاہے وہ ظاہراً جو ہے زندگی کی حالت میں ہو یا اس کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے, لیکن امام جو ہے وہ امام ہوتا ہے, اور اسی طرح جو ہے اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے. ایک بار کی شمر ملعون آگے بڑھتا ہے اور میرے چوتھے امام کی پشت پہ درے برسانا شروع کرتا ہے, کوڑے کی اذیت دینا شروع کرتا ہے. وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ جو قیدی ہے یہ بھی امام ہے اور وہ بھی امام ہے جس کا سر جو ہے وہ نوک نیزہ پہ بلند ہے. ایک بار کی جو ہے وہ جو ہے دروں کی اذیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ امام نے تڑپ کے کہا کہ بابا آخر آپ بتا دیجئے کہ آپ کا سر اقدس آخر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ ارے کٹے ہوئے سر سے میرے غریب مولا کی آواز آئی, اے بیٹا سید سجاد میں کیسے آگے بڑھ جاؤں؟ ارے میرے سینے پہ سونے والی, ارے تیری کمسین بہن سکینہ ارے راہ شام میں گر گئی ہے, تم ہی بتاؤ ارے میں کیسے جو ہے وہ آگے بڑھوں؟ ایک بار کی جناب زینب اولیاء مقام نے جب یہ بھائی کی آواز سنی, چونکہ شریکت الحسین تھی, شریکت الامام تھی, فوراً اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیا اور اس راستے پہ جو ہے واپس لوٹنے لگی.
ارے جس راستے سے قافلہ آیا تھا کچھ دور چلنے کے بعد کیا منظر دیکھا، ارے ایک ضعیفہ ہیں، نقاب پوش ہیں، جو سکینہ کو گود میں لیے ہوئے تسلی و تشفی دے رہی ہیں، بیٹا تم خاطر جمع رکھو، تمہاری پھوپھی آتی ہوں گی، ارے تمہیں لے کر کے چلی جائیں گی، تم ساتھ چلی جانا۔ ایک بار کی جناب زینب اولیاء مقام نے ارے ہاتھ جوڑ دیا، ہائے ان غریب پر ارے کوئی تسلی دینے والا، کوئی شفقت کرنے والا، اس لیے کہ میرے بھائی حسین کا جب سے گلا کٹا ہے، ارے اس بچی کو کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی کان سے گوشوارے چھین لے رہا ہے، ارے اس کے جو ہے کرتے میں آگ جو ہے لگ گئی ہے۔ ارے بہت بہت شکریہ بی بی، آپ نے اس بچی پہ رحم کیا اور اس یتیمہ کو آپ نے تسلی و تشفی دی۔ ارے جب بیٹی کے یہ جملے ماں نے سنے، ایک بار کی نقاب کو الٹ دیا، آئے زینب واقعی میرا بیٹا حسین غریب ہے، ارے میں اس حسین کے پیچھے پیچھے ارے مدینے سے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے راہ شام میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اے بیٹا میں نے وہ منظر دیکھا ہے جب میرے غریب حسین کو ارے شمر ملون خنجر مار رہا تھا، ارے اس ماں کی آغوش تھی، حسین کا سوکھا گلا تھا، شمر کا خنجر تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔